ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Brothers and sisters, Alhamdulillah, today is our Eid day. We have to be thankful to Allah subhanahu wa ta'ala for His countless blessing, mercy and bounties upon us. Even if we want to count Allah's bounty, we are unable to count it. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. This Ramadan is much better than previous Ramadan in many ways, because masajid are open and we are able to pray Salatul Eid in masjid. But situation was not same last Ramadan because of the pandemic. So we have to be thankful Allah subhanahu wa ta'ala for His countless blessing upon us. Ramadan, which is like a month of training to improve our taqwa, our piety, to control ourselves, to learn how to control our desires and how to abstain from prohibited things according to Islamic Sharia. During the month of Ramadan, we used to learn and we used to train ourselves for these all things by righteous good deeds. Alhamdulillah, by nawafil, non-obligatory salat, dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala, dua, tawbah, and recitation of Quran Majid during the month of Ramadan. But these all practices should not be stopped after Ramadan, because we are Muslim, we are believer, regardless of the month, regardless of the situation, regardless of the circumstances. We have to be follower of the teaching of Quran and Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Like in the month of Ramadan, we used to fast. Now in the month of Shawwal, according to hadith which is in Sahih Muslim, Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam says, Man sama Ramadan, thumma atba'ahu sittam min Shawwal, kana kasiyami dahr. He who, after fasting month of Ramadan, fast in the month of Shawwal for 6 days, so he will get reward like he has fasted whole year. And this Saum of Shawwal, we can fast after Eid continuously for 6 days, or we can split into whole months. And whatever we used to do in the month of Ramadan should be carried on, because according to Quran, Allah subhanahu wa ta'ala saying, وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. I am the forgiving. I forgive to the person who repents and does righteous good deeds and remain on them. So we have to carry on after Ramadan, zikr of Allah subhanahu wa ta'ala, to get reward from Allah. And we have to
observe non-obligatory nawafil salat as much as we can. And we used to give charity, sadaqah, during the month of Ramadan to the poor and needy people. So we have to continue this, because there are many brothers, there are many sisters, those who are starving, those who do not have enough to eat or drink even on day of Eid. So we have to feel about them and try to donate for them as much as you can, because this is for our reward. We will get reward from Allah subhanahu wa ta'ala for this sadaqah, whatever we are giving to the poor and needy people. And in the month of Ramadan, we used to recite Quran Majid, no doubt. In the recitation of Quran Majid, there is great reward. According to saying of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, if any person who recite a letter from Quran Majid, he will get 10 times at least reward from Allah subhanahu wa ta'ala. And noble Prophet alayhi salatu wasalam, he himself explained that if anyone recite Alif Lam Mim, at least he will get 30 times reward from Allah subhanahu wa ta'ala. So you can imagine about our some brothers and sisters during the month of Ramadan, alhamdulillah, they have read whole Quran Majid, and how much reward they will get and how much reward they will be entitled for. But this is first step towards Quran Majid, because Quran revealed upon last and final messenger sallallahu alaihi wasallam as a final book of Allah subhanahu wa ta'ala, book of guidance, book of criteria, book to provide clear evidence. So Quran Majid revealed as a book of guidance for all mankind, regardless of his color, language, geographical background. But Quran Majid revealed as a book of guidance for each and every person. And Quran Kareem is the criteria. If we want to understand what is right and what is wrong, Quran Majid will guide us. Instructions given by Allah subhanahu wa ta'ala, the creator, like a navigator. If we want to search the way of Jannah, the straight path, Sirat Mustaqim, Quran will guide us. Quran will show us where is the straight path. The path of Jannah will take us to Jannah. Therefore, we need to understand meaning and tafsir of Quran Majid. Don't disconnect yourself from Quran Majid after Ramadan, but carry on and spare your half an hour or whatever time you have got, but daily, to read Quran Majid with understanding. And also, whatever we used to do righteous good deeds during the month of Ramadan should be carried on after Ramadan, because we are in need of tawbah, and we are in need of dua, and we are in need to get extra reward from Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. Alhamdulillah, रमज़ान का महीना गुजर चुका. ये रमज़ान कई एतबार से हमारे लिए पिछले रमज़ान से बेहतर साबित हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह. इसलिए कि पिछले रमज़ान में हम मस्जिद में आने की पोजीशन में नहीं थे, ईद की नमाज भी आकर अदा करने के हम काबिल नहीं थे, क्योंकि हालात जो कुछ थे उस वक्त. मगर हम अल्लाह का शुक्र जितना भी अदा करें कम है कि इस दफ़ा मसाजिद खुली हैं और हमारी ईद की नमाज मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है. और अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतें जिनसे हम फ़ायदा उठा रहे हैं. हमें अल्लाह अज़्ज़ा व जल का शुक्रगुजार होना चाहिए. रमज़ान के महीने में गोया कि रमज़ान का महीना एक मश्क, तमरीन, ट्रेनिंग का महीना था कि इसके ज़रिए से हम मुत्तक़ी बने, इसके ज़रिए से हम अपने ख्वाहिशात नफ्स पर कंट्रोल करना सीखें. रमज़ान के बाद हमारा नेक आमाल से जो ताल्लुक़ जुड़ा हुआ था उसे कमज़ोर ना होने दीजिए, उसको ख़त्म ना कीजिए. इसलिए कि रमज़ान के बाद शव्वाल में भी हम मुसलमान, शाबान में भी हम मुसलमान, मस्जिद के अंदर भी हम मुसलमान, मस्जिद के बाहर भी हम मुसलमान, गमी के मौके पर भी हम मुसलमान और खुशी के मौके पर भी हम मुसलमान.
تو ہمیں چاہیے کہ چاہے مہینہ کوئی بھی ہو، قرآن و سنت کی تعلیمات پر ہم عمل کرنے والے بنیں۔ رمضان میں ہم نے بہت سارے اچھے کام کیے، ذکر و اذکار، صدقہ و خیرات، نوافل کا اہتمام، اور اسی طرح سے قرآن کریم کی تلاوت، اس کو باقی رکھیے، کیونکہ قرآن کریم کی تلاوت کے ہر حرف میں ہمیں 10 نیکیاں کم سے کم ملیں گی۔ مگر رمضان کے بعد کیا یہ سلسلہ رک جانا چاہیے؟ نہیں، قرآن مجید نازل ہوا کتاب ہدایت کے طور پر، یہ کتاب فرقان ہے، حق و باطل کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ قرآن کریم کلیئر دلائل پیش کر رہا ہے توحید کو سمجھنے، رسالت سے واقف ہونے اور آخرت کے مسائل سے واقف ہونے کے لیے۔ اس کے لیے گزارش ہے کہ رمضان کے بعد چاہے آدھا گھنٹہ ہو، 15 منٹ ہو، روزانہ قرآن کریم تفسیر کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور جو کچھ قرآن کہہ رہا ہے، جس پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا، اس پر مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنا چاہیے، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ان چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچائے رکھنا چاہیے۔ الحمدللہ رمضان میں بہت سارے بھائی اور بہنوں نے صدقہ و خیرات کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ رمضان کے بعد یہ جذبہ سرد نہ ہونے پائے، کیونکہ بہت سارے لوگ آج عید کے دن بھی ایسی ان کی حالت ہے کہ وہ عید کی خوشی میں شامل نہیں ہو سکتے، غربت، افلاس، تنگ دستی اور مفلسی کی وجہ سے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کا خیال اپنے ذہن و دماغ میں رکھیں، کیا معلوم کہ ان کی مدد کی وجہ سے، ان کے گھر خوشی داخل کرنے کی وجہ سے اللہ عز و جل ہمارے گھر میں خوشی داخل فرمائے اور ہمارے لیے سکون اور راحت کا ذریعہ بنے۔ تو جو خیر کے اچھے کام ہم اعمال صالحہ رمضان میں کرتے رہے، اسی کو رمضان کے بعد بھی اچھے انداز سے جاری رکھنا چاہیے۔ اللہ ہم نے جو عبادتیں کی ہیں اسے قبول فرما دے، اور جو ہم سے لغزشیں اور کوتاہیاں ہوئی اس سے درگزر کا معاملہ فرمائے۔ May Allah subhanahu wa ta'ala accept our good deeds, and may Allah subhanahu wa ta'ala forgive our mistakes. May Allah subhanahu wa ta'ala forgive our brothers and sisters, those who passed away. May Allah subhanahu wa ta'ala cure for brothers and sisters, those who are suffering any type of illness. May Allah subhanahu wa ta'ala remove this pandemic from us all. اللہ اپنے فضل و کرم سے جو گزر چکے ان کی مغفرت فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور جو یہ بیماری ہے اللہ جلد سے جلد اس کو دور فرما دے، اور اس سے جو لوگ بھی کسی بھی طرح سے متاثر ہوں اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی یہ پریشانیوں کو دور فرما دے، اور اللہ ہم نے جو عبادات کی ہیں اس کو قبول بھی فرمائے، اس کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم احقن دماءهم وأموالهم وأعراضهم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك۔